السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں نیک بنائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج پھر میں آپ کے لیے ایک بہت پیاری حدیث لے کر آئی ہوں، اور اس حدیث میں انسان کیا کرتا ہے اور کس خواہش میں مرتا ہے اور کیا اسے ملتا ہے، یہ آپ سب کو سننے کو ملے گا، عمل کرنے کو ملے گا۔ اور یہ نہ سن کے کرنا کہ ہم بھی 100 قتل کر لیں تو پھر آگے جائیں گے، ایسا نہیں کرنا، بس عمل کرو اس پہ کہ ایسا کوئی شخص ہے تو اسے سیدھا راستہ دکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 99 خون کیے تھے۔ اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے اسے ایک خدا کا بندہ نیک عالم کا پتہ دیا۔ وہ اس عالم کے پاس گیا اور بولا، حضرت میں نے 99 خون کیے ہیں، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عالم نے کہا، نہیں ہو، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص مایوسی میں اس عالم کو قتل کر دیا، اور اب وہ پورے 100 افراد کا قتل کر چکا ہے۔ اب اس نے پھر لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا کہ روح زمین پر دین کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے اسے ایک اور عالم کا پتہ دیا۔ اب وہ توبہ کی غرض سے اس عالم کی خدمت میں پیش ہوا، پہنچا اور اسے اپنی حالت بتاتے ہوئے کہا کہ حضرت میں نے 100 قتل کیے ہیں، یہ بتائیں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور میری بخشش کی بھی کوئی صورت ہے؟ عالم نے کہا، کیوں نہیں، بھلا تمہارے اور توبہ کے درمیان میں کون سی چیز رکاوٹ بن جا سکتی ہے؟ کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تم فلاح ملک میں جاؤ، وہاں خدا کے کچھ برگزیدہ بندے خدا کی عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ خدا کی عبادت میں لگ جاؤ، اور پھر کبھی اپنے وطن میں لوٹ کر نہ آنا، کیوں کہ اب یہ جگہ دنیوی لحاظ سے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، یہاں تمہارے لیے توبہ پر قائم رہنا اور اصلاح حال کی کوشش کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ شخص روانہ ہوا، ابھی آدھے راستے تک پہنچا ہی تھا کہ موت کا پیغام آ گیا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے باہم جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے نے کہا، یہ گناہوں سے توبہ کر کے اور خدا کی طرف متوجہ ہو کر ادھر آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، نہیں، ابھی اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا ہے، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک فرشتہ انسان کی صورت میں آیا۔ ان فرشتوں نے اسے اپنا حاکم بنا لیا کہ وہ ان دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ اس نے کہا، دونوں طرف کی زمین ناپ لو اور دیکھو کہ وہ جگہ یہاں سے قریب ہے جہاں سے یہ شخص آ رہا ہے، یا وہ جگہ قریب ہے جہاں یہ شخص جا رہا ہے۔ فرشتوں نے زمین کو ناپا تو وہ جگہ قریب نکلی جہاں اس شخص کو جانا تھا، اور جاتے ہوئے راہ میں فرشتہ رحمت نے اس کی روح قبض کر لی اور خدا نے اسے بخش دیا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ صرف خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے، اسی کے حضور گڑ گڑائیں اور اسی کے سامنے اپنی عجزی، بے کسی اور خطا کاری کا اظہار کیجیے۔
انسان کا وہ سرمایہ یہ ہے جو صرف خدا ہی کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے، اور جو بد نصیب اپنے عجزی و احتیاج کو یہ سرمایہ یہ اپنے ہی جیسے مجبور بے کس انسانوں کے سامنے رکھتا ہے، تو پھر اس دیوانے کے لیے بس خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں رہتا، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور کہیں عزت نہیں پاتا۔ خدا کا ارشاد ہے، بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں، جو انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے گا، عجزی کرے گا، وہ تو معافی پائے گا ہی پائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف فرماؤں گا، اور جو لوگوں سے معافی مانگے گا، لوگوں کے آگے سامنے گڑ گڑائے گا، باتیں کرے گا، مجھ سے یہ ہوا، مجھ سے وہ ہوا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو وہ پھر ایسے ہی گڑ گڑاتا در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو اور گڑ گڑاؤ، رو پٹو، جو مرضی کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کرو، نہ وہ آپ لوگوں کی باتیں آگے بتائے گا، نہ آپ لوگوں کو معاف بھی کرے گا۔ اور جو لوگوں کے سامنے آپ رو گے پیٹو گے تو وہ زہر ہے، وہ تو اگر آپ نے اس سے بات کی تو وہ کسی اور کو بتائے گا، کسی اور کے پاس جائے گی، آگے آگے چلتی جائے گی، اور آپ کیا بن جاؤ گے؟ تماشا۔ اور در بدر کی ٹھوکریں یہی ہوتی ہیں جب انسان تماشا بن کے رہ جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کریں، گڑ گڑایا کریں، اپنا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کے سامنے رکھا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور حل کرے گا۔ میں نے بھی بڑا یہ آزمایا ہے، یہ کیا ہے اور کرتی ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بہت مانتی ہوں۔ آپ بھی مانا کریں، ماننا چاہیے۔